علی آخر الانبیاء والمرسلین نبینا محمد بن عبداللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات، ابھی تراویح کی نماز میں سورہ کہف پڑھی گئی۔ سورہ کہف بڑی فضیلت والی صورت ہے، یہاں تک کہ صورت کی فضیلت میں یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ جو شخص ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لے یا آخری 10 آیتیں یاد کر لے تو دجال اگر نکل آئے اور وہ اس کے سامنے ان 10 آیتوں کی تلاوت کرے تو دجال کا فتنہ بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ اتنی فضیلت والی صورت ہے۔ اور وہ جو مشہور صحابی کا واقعہ ہے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو پہرے کی ذمہ داری دی کہ جاؤ تم کو وہاں پر کھڑا ہونا ہے اور پہرا دینا ہے۔ تو ایک دشمن پیچھا کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے ایک کے بعد ایک 3 مرتبہ ان کو تیر مارے۔ تو وہ نماز پڑھتے رہے اور اس کے بعد میں پھر فوراً جو ہے اپنے ساتھی کو اٹھایا تو اس نے دیکھا کہ 3 جگہ سے بدن سے خون ہی خون بہہ رہا ہے۔ تو کہا اللہ کے بندے تم مجھے پہلی مرتبہ اٹھا دیتے۔ کہا بات یہ ہے کہ میں نے نماز کے اندر ایک سورہ شروع کی تھی، سورہ کہف، اور اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ذمہ داری فوت ہو جائے گی تو میں مر جاتا، لیکن میں اپنی نماز نہیں توڑتا۔ تو اس صورت کے اندر جو حلاوت ہے، جو مٹھاس ہے، اور اس صورت کے اندر فتنوں سے جو امان ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس صورت کو یاد کریں۔ جمعہ کے دن خاص طور سے سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ ہم ہمیشہ جمعہ کے دن صبح کی نماز میں اعلان کرتے ہیں کہ سورہ کہف پڑھنا سنت ہے، جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت کرنا سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ بندہ جو دعا مانگ لے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنا محاسبہ کرے کہ آج ہم نے سورہ کہف پڑھی تھی کیا نہیں پڑھی تھی، تو پھر ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور نہیں چاہیے؟ ہم نے اللہ سے دعا مانگی کیا نہیں مانگی؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اللہ سے مسائل کا حل نہیں چاہیے۔ تو بہرحال جو ہے یہ صورت بڑی فضیلت والی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی ایک مثال دی۔ دیکھیے، اس سے پہلے 2 باغ والوں کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ ایک باغ والا، 2 باغ والے تھے پڑوسی، دونوں کے باغ آزو بازو میں تھے، اور ایک کا باغ چھوٹا تھا، ایک کا باغ اللہ تعالیٰ نے بڑی زمین اس کو دے رکھی تھی اور ہر طرح کے درخت، اور اس کے بیچ میں نہر جا رہی ہے، بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے اس کو نواز رکھا تھا۔ لیکن وہ کافر تھا۔ کافر کس اعتبار سے تھا؟ قیامت کا اس کو یقین نہیں تھا۔ خود اللہ نے اس کا قول ذکر کیا، وما اظن الساعۃ قائمہ، میرا یہ گمان نہیں ہے کہ قیامت کبھی قائم ہونے والی ہے۔ تو اس کا ساتھی اس کو نصیحت کرتا تھا، دیکھ اللہ سے ڈر، یہ جو بھی دیا ہے نا سب اللہ نے دیا ہے، اللہ دے سکتا ہے تو لے بھی سکتا ہے۔ لیکن وہ نہیں سدھرتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن کیا ہوا، اللہ کا عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا سارا باغ جو ہے وہ تباہ کر دیا، اور اس کے بعد میں پھر وہ روتا رہا اور جو ہے افسوس کرتا رہا، لیکن اس کا افسوس کرنا کوئی کام نہیں آیا۔ بہرحال آپ جو ہے اس واقعے کو خود تفسیر کے اندر پڑھیں۔ اس میں سبق یہ ہے کہ انسان نے دنیاوی زندگی کے اندر مال و دولت کی بنا پر غرور نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی مثال دی۔ کیا مثال ہے؟ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی کی ایک مثال بیان کر رہا ہے۔ كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے پانی آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اتارا، بارش ہوتی ہے، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، اور بارش ہونے کے بعد میں کیا ہوتا ہے، زمین کی نباتات بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے۔ آپ اگر دیکھا ہوگا بارش کے موسم میں، بہار کے موسم میں، کہ ایک سوکھی کالی زمین پڑی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ چند بارشیں برسائیں، اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے، کھیتی ایک دم لہلہانے لگتی ہے، یہاں سے لے کے آپ وہاں تک جائیں بالکل جو ہے فصل تیار ہوتی ہے، فصل کھڑی ہوتی ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آسمانی بارش کے ذریعے سے زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے، فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، لیکن ایک موقع پر وہ زمین کی نباتات، وہ پھول اور پھل اور میوے جو ہے باغ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فصلیں دے رکھی تھی انسان کو، ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے اور ہوا اس کو اڑائے پھرتی ہے۔ ایک وقت ہے کہ بالکل کھیتی لہلہا رہی ہے
اور ایک وقت ایسا ہے کہ کسان نے اس کو کاٹ لیا یا کسی سبب سے وہ تباہ ہو گئی، اب ساری زمین بالکل ویسے خالی. ارے ابھی کل تک تو یہاں پر بالکل جو ہے اونچی تازی یعنی جو ہے لمبی چوڑی کھیتی تھی یہاں پر اور اچھا خاصا باغ تھا، آج کیا ہوا؟ آج سب ختم ہو گیا. تو دنیاوی زندگی کی مثال یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے دنیاوی زندگی کے اندر آتا ہے، بچہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اللہ مال و دولت سے نوازتا ہے، دنیاوی اعتبار سے شہرت، عزت، دولت انسان کو ملتی ہے، لیکن ایک وقت کیا ہے؟ ایک وقت اس کے اختتام کا بھی ہے. تو دنیا کی زندگی میں رہ کر اللہ کو نہیں بھولو. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے. اور فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور اولاد، مال اور بیٹے یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے. انسان کے پاس مال آتا ہے وہ سج جاتا ہے، چاہے اس کی شکل صورت کیسی بھی ہو، چاہے اس کی صلاحیت کیسی بھی ہو. پیسہ اپنی ذات کے اعتبار سے جو ایک صلاحیت ہے. تو مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والی نیکیاں یہ بہتر ہے تیرے رب کے پاس ثواب کے اعتبار سے اور اچھی امید لگانے کے اعتبار سے. باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہے. انسان مال جمع کرتا اور مال کی حرص انسان کو کبھی ختم نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان ابن آدم وادیان من ذهب، کہ اگر ابن آدم کے لیے 2 وادیاں سونے سے بھری ہوئی ہو، 2 پہاڑوں کے بیچ میں سونا ہی سونا بھرا ہوا ایک انسان کو دے دیا گیا، تو وہ کیا کرے گا؟ لبتغی ثالثا، وہ تیسری وادی کی تلاش میں نکلے گا. اور ابن آدم کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو بے شک اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. تو مال کی محبت انسان کی زندگی میں ہے، اولاد کی محبت انسان کی زندگی میں ہے، اور مال اور اولاد کی چاہت میں انسان بہت کچھ غلط سلط کام کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر کیا چیز ہے؟ ثواب کے اعتبار سے باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہے. باقی رہنے والی نیکیوں سے کیا مراد ہے؟ الگ الگ روایات ہم کو اس بارے میں ملتی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے کہ باقی رہنے والی نیکیاں کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں. کیسے باقی رہنے والی نیکیاں؟ یہ جب آپ نے ایک مرتبہ کہا سبحان اللہ، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، اللہ پاک ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ہر مرتبہ کہنے کی بنیاد پر آپ کے لیے جنت کے اندر ایک درخت لگا دیا گیا. دنیا کا مال آپ کا ختم ہو جائے گا، جنت کا درخت ختم نہیں ہوگا، جنت کا درخت باقی رہے گا اور آپ کو ملے گا. وہ کسی صورت میں آپ سے وہ چھوٹ نہیں سکتا ہے. تو یہ نیکی کا اجر باقی رہ رہا ہے کہ نہیں رہ رہا ہے؟ بلا شبہ یہ نیکی کا اجر باقی رہنے والا ہے. اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور آج کے دور میں ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہیں. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. یہ جو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کرتا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی 1000 نیکیاں کون طاقت رکھتا ہے اس کی؟ آپ نے کہا جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہے. 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا؟ 3-4 منٹ. لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. حضرت نوح علیہ السلام نے وفات سے پہلے اپنے بیٹے کو بٹھا کے کہا تھا بیٹا یہ تسبیح پڑھتے رہنا، یہ تسبیح کی برکت سے ساری مخلوقات کو رزق دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے. یہ تسبیح پڑھتے رہو گے صحیح نیت کے ساتھ، اللہ تمہاری روزی میں برکت دے گا. تو باقی رہنے والی نیکیاں اللہ کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہے. یہ ہے اچھی امید لگانے کی جگہ کہ بھائی ہم نے اتنی نیکیاں کی ہیں، اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرے گا. اچھا، باقی رہنے والی نیکیوں کی ایک اور تفسیر بھی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم جب مر جاتا ہے، آدم کے بیٹے کا جب انتقال ہو جاتا ہے، موت آ جاتی ہے،
تو اس کے اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، اب وہ اعمال نہیں کر سکتا سوائے 3 چیزوں کے۔ کون کون سی 3 چیزیں ہیں؟ صدقۃ جاریۃ، باقی رہنے والا صدقہ۔ باقی رہنے والے صدقے سے کیا مراد ہے؟ مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، آپ نے کہا اچھا اتنا پیسہ ہماری طرف سے، 1000 روپے ہماری طرف سے، اب یہ ہے کہ 1000 روپے آپ کا مسجد کے اندر لگ گیا، 10,000 روپے آپ کا مسجد میں لگ گیا، یا اللہ نے آپ کو مال دیا، آپ نے اپنے پیسے سے ایک مسجد بنا دی۔ اب جتنا حصہ آپ کا ہے، جو عبادات مسجد میں انجام دی جا رہی ہے، جو نیکیاں مسجد کے اندر کی جا رہی ہے، اس کا اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا گھر بیٹھے۔ جب آپ مر جائیں گے، آپ کی قبر کے اندر بھی وہ اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع بھی، اچھا ایک ہی اس کی یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف مسجد ہی، آپ نے جو ہے کوئی کنواں کھدوا دیا، کہیں پر آپ نے بور لگوا دیا، کوئی ایسی چیز آپ نے کر دی، کوئی درخت آپ لگا کے چلے گئے، آپ مر گئے لیکن اس درخت سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، انصاف کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ او علم ينتفع بھی، ایسا علم جس سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کب کے تھے؟ بہت پرانے، ہم نے دیکھے ان کو، ہم نے ان کو نہیں دیکھا، لیکن ہر مسلمان کے دل میں امام بخاری رحمہ اللہ کی محبت ہے۔ کیوں ہے محبت؟ اس لیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو صحیح احادیث کا مجموعہ چھوڑا ہے اور اپنی دیگر کتابیں چھوڑی ہے، آج بھی امت جو ہے مسلمان ان کتابوں سے اور ان دینی جو ہے چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو جتنے لوگ پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، علم حاصل کرتے رہیں گے، عالم بنتے رہیں گے، ثواب کا ثواب کس کو ملتا رہے گا؟ امام بخاری رحمہ اللہ کو اور دیگر علماء کو، جن کی لکھی ہوئی کتابوں سے علماء فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب اگر ایک عالم دین ہے تو وہ درس دیا، بیان کیا، وہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی گئی، وہ مر جائے گا، اس کی جو ہے جو بھی بیانات وغیرہ دیکھ کر صحیح راستے پہ آئے گا، اللہ اس کا اجر و ثواب اس کی قبر میں اس کو پہنچاتا رہے گا۔ اب صاحب ہم تو عالم دین نہیں ہیں، ہے نا، ہم تو درس نہیں دے سکتے، بیان نہیں کر سکتے، کوئی کتاب نہیں لکھ سکتے، لیکن علماء کے اگر ایک انسان مددگار بن جائے، بھئی آپ کو دینی کتاب کی ضرورت ہے، لائیے کون سی کتاب چاہیے، ہم آپ کو دے دیتے ہیں لا کے، یا جو ہے جو جس اعتبار سے بھی علماء کا تعاون ہو سکتا ہے، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، وہ جو علم کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں اس کا کہیں نہ کہیں ثواب، کہیں نہ کہیں حصہ آپ کو بھی ملے گا۔ اور ایک چیز کیا ہے جس کا ثواب انسان کو ملتا رہتا، باقی رہنے والی نیکیاں، او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد آدمی نے چھوڑی جو باپ کے مرنے کے بعد میں، ماں کے مرنے کے بعد میں اللہ سے دعا کر رہی، اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما، ماں کی مغفرت فرما، اس کا ثواب بھی انسان کو مرنے کے بعد میں ملتا رہتا ہے، یہ بھی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی دینی تعلیم اور تربیت کی فکر کرے، ان کو ایسا بنائیں کہ وہ جو ہے ماں باپ کے مرنے کے بعد میں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اور ایک چیز جو باقیات الصالحات میں ہم کو حدیث میں ملتی ہے کہ ایک مسلمان حکومت ہے اور وہاں کا ایک فوجی ہے جو مسلمان حکومت کی، مسلمانوں کے ملک کی حفاظت کر رہا ہے، تو اگر جو ہے اس کی موت بھی آ جاتی ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے یا طبعی طور پر مر جاتا ہے اور سرحد پہ وہ پہرا دیا کرتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کا عمل قیامت تک کے لیے جاری کر دیا جاتا ہے۔ کب تک اس کو ثواب ملے گا پہرا دینے کا؟ قیامت تک، اور اس کا رزق اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد میں پھر جو ہے قیامت کے دن یہ پورا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں ہوگا۔ تو انسان کو چاہیے کہ دنیاوی زندگی، یہاں کی جو ہے فانی نعمتیں، اس کو چھوڑ کر کیا کرے؟ اپنی آخرت کی تیاری کرے، اپنی نیکیوں میں اضافہ کرے، اور جو بہت زیادہ عبادتیں نہیں کر سکتا وہ اللہ کے ذکر کو لازم پکڑے، اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے بڑی اور کوئی چیز نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کی بالکل آخری حدیث کون سی ذکر کی ہے؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں اور زبان کے اوپر بہت ہلکے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بھئی پڑھنے میں ان کو بہت دشواری ہوگی،
اور میزان میں ثواب تولنے کے ترازو میں بہت بھاری ہیں۔ وہ 2 کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمے ہیں۔ علماء نے کہا کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کے اخیر میں اس حدیث کو لا کر کیا اشارہ کیا؟ جس انسان کی عمر کا آخری دور ہے، بوڑھا ہو گیا، نفلی روزے نہیں رکھ سکتا، حج اور عمرے کے لیے نہیں جا سکتا، اور دیگر بھاگ دوڑ کے کام نہیں کر سکتا، وہ بڑے میاں بڑی بھی وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے کیا کرے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑے اجر و ثواب کے وہ مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔